آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں 4 موسم ہوتے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، خزاں اور بہار۔ عمران خان صاحب کے مطابق تو 12 موسم ہوتے ہیں، لیکن ہم 4 موسموں پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے آس پاس کے ممالک دیکھیں تو وہاں بھی تقریباً یہی 4 موسم ہیں، لیکن جو ہی آپ ایشیا کے کانٹیننٹ سے باہر نکلتے ہیں یا ایون ایشیا کے آپ نارتھ میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ روس اور چین ہے، یا پھر آپ یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر سپرنگ جو ہے وہ بہت لیٹ آتی ہے، اور اس کے ساتھ سمر پہنچتا نہیں کہ آٹم سر پر ہے اور پھر ونٹر شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں کے موسم بہت عجیب و غریب قسم کے ہیں، شاید ہمیں ایسا لگتا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں کے ہاں یا یورپینز کے ہاں یا رشینز کے ہاں تو موسم جو ہے وہ بہت سرد رہتا ہے، برف باری ہوتی ہے، لائف جو ہے وہ ہمیشہ انڈور ہی رہتی ہے۔ اگر مسلمان یورپ کے کانٹیننٹ میں رہتے ہوتے اور یورپین لوگ یہاں بر صغیر، پاک و ہند یا ہمارے آس پاس کے علاقوں میں وہ رہائش پذیر ہوتے، تو مسلمان روزانہ ایک بہانہ کرتے کہ جناب ہم ترقی کیا کریں، ہمارے ارد گرد تو اتنی برف پڑتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا خوبصورت موسم ہے وہ جہاں پر یہ دوسرے قومیں رہتی ہیں، وہاں تو دھوپ بھی نکلتی ہے، برسات بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کے موسم وہاں دستیاب ہیں۔ پھر وہاں کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ وہ سونا اگلتی ہے۔ ہم مسلمان تو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہاں برفیں پڑتی ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں صورتحال الٹ ہے کہ ہمارے ہاں برف نہیں پڑتی اس طرح سے، ہمارے ہاں 4 موسم ہوتے ہیں، زمین جو ہے وہ سونا اگلتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، بھائی جی ادھر تو بہت گرمی پڑتی ہے، مٹی گھٹا بہت ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے کوئی سہولت ہی نہیں ہے۔ یورپین میں دیکھیں، ان کے سینٹری ہیٹڈ گھر ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی دولت اور ہر طرح کی چیز دستیاب ہے۔ موسم ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ اندر بیٹھ کے آپ ہر وقت کام ہی کرتے رہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کام میں لگے رہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہم اپنے پاس سے کوئی ایسی ریزن نکالتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے ترقی نہ کرنے کا الزام کسی دوسرے پر دے ماریں۔ آپ پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے چلے جائیں، ہمارے پڑوس میں بھی یہی عالم ہے، انڈیا میں رہیں یا انڈیا سے چلے جائیں، بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے، اور دیگر ممالک میں بھی یقینی طور پر ایسے ہی ہے جہاں پر ڈیولپمنٹ کی صورتحال ایسی ہے جیسے پاکستان میں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ لوگ جو پاکستان سے باہر گئے ہیں وہ باہر بیٹھ کر پاکستان کے بارے میں اول فول یعنی بہت عجیب بولتے ہیں اور مایوسی پھیلاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں گے، آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں گے، کسی سسٹم کی چیز کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان آپ کے ساتھ 1 2 3 4 5 کچھ ایسے دردناک قسم کے سین کریٹ کریں گے کہ پاکستان میں یہ ممکن نہیں، اور ساتھ میں آپ کو ڈرائیں گے۔ میرے خیال میں یہ سب باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں۔ اگر آپ کے والدین ڈارک کمپلیکشن کے ہیں تو کیا آیا آپ ان کو تبدیل کرنا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے ہم تو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں یا وہاں آتے جاتے ہیں، وہاں کے والدین تو بڑے گورے چٹے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت اور بڑے رنگوں والی ہوتی ہیں، تو ہمارے والدین کیا ہیں، ہم ان سے دور ہی رہنا چاہیں گے، ہم ان کو بدلاتے ہیں۔ کیا آیا آپ یہ کریں گے؟ یا آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے والدین تو اب بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں تو جوان والدین چاہیے، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنی صحت پر اور اپنے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی پیرنٹس ڈے آتا ہے، یہاں تو ہر وقت ہی پیرنٹس ڈے چل رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یقینی طور پر کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، آپ اپنے والدین تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی رنگت، اپنی بود و باش، اپنی شکل و صورت بدلا نہیں سکتے ہیں، چاہے جتنی مرضی ہے ٹیکنالوجی آگے چلی جائے اور وہ جو شکل و صورت کو بہتر کرنے کا اسپتال میں نظام دستیاب ہے،
جس کو ہم کاسمیٹک سرجری کہتے ہیں، وہ جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے لیکن پھر بھی آپ اپنے رہن سہن سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ارد گرد سے ہی پہچانے جائیں گے۔ پاکستان میں آپ فرسٹ گریڈ سٹیزن ہوں گے، دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں تو آپ دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہوں گے۔ پاکستان کے اندر بہت اپرچونٹیز ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو غریبی سے اٹھ کر پڑھائی کر کے ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت ساری فیملیز ہیں، بہت سارے ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہیں جن کے والدین بہت معمولی سے مراد یہ ہے کہ ان کا روزگار جو ہے وہ معمولی تھا، اتنے پیسے وہ نہیں کماتے تھے، ایماندار تھے، دیانتدار تھے، سچے تھے، صاف تھے۔ ان کی اولادوں نے بہت ترقی کی۔ میں آپ کو اتنے لوگ گن سکتا ہوں کہ میرے خیال میں مجھ سے گنے نہیں جائیں گے، اور ان سب نے پاکستان میں ہی رہنا پسند کیا اور کبھی اپنی اولادوں سے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان چھوڑ جائے۔ سوچنے کا عمل یہ ہے کہ آپ جیسے اپنے والدین نہیں بدلا سکتے ہیں، اپنی دھرتی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں حکمران ایسے لائے جاتے ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کی ترقی کے لیے کام نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ شاید ہم خود ہیں، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو کبھی منتخب ہی نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر کام ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی یہ دیکھی نہیں کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں یا جس کو منتخب کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے موروں کو نہ جانے کیوں پسند کرتے رہتے ہیں۔ ان کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کریں گے، حالانکہ وہ ایک کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے۔ نواز شریف صاحب کی 35 سال کی آپ سیاست دیکھ لیں، اس میں یہی کچھ ہوتا رہا۔ عمران خان کی یہ 5 سال 4 سال جو بھی گزرے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنی ترقی کے لیے خود کام کرنا۔ جیسے سیلاب میں گھرے ہوئے لوگ 4 مہینے تک حکومت کا انتظار کرتے رہے کہ وہ پانی نکالنے کا کوئی بندوبست کر دے، کوئی ان کی مدد کو آ جائے۔ اب سردی ان کے سر آن پڑی ہے، سر پر چھت نہیں، کھانے کو کچھ دستیاب نہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ جئیں گے یا مریں گے؟ لیکن وہ خود جئیں گے اور خود مریں گے۔ حکومت نہ ان کے لیے جیے گی نہ مرے گی۔ تو پاکستان کا بھی یہی عالم ہے۔ اگر آپ اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر ایک بہتر فرسٹ گریڈ سٹیزن کے طور پر رہیں اور اس ملک کی دنیا میں کوئی قدر و منزلت ہو، لوگ اس کو ایک بہتر سوسائٹی، ایک بہتر ملک سمجھیں، تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے بھی چکر سے باہر نکل جائیں، اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کو بھی منتخب کرنے کے اپنے طریقے ڈھونڈیں۔ آپ اس چیز میں انٹر ہوں کہ جہاں پر آپ لوگوں کو بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کسی کے کہنے پر نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم انہوں نے پڑھنا نہیں، انہوں نے آپ کو نہیں بتانا کہ سیدھا رستہ کیا ہے۔ مجھے تو اللہ سب کچھ پہلے ہی دے چکا تھا، لہٰذا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جو انسان آپ پر احسان کر کے پہلے ہی بات کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑا آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ سب آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ خود تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، تعلیم حاصل کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ یہاں بہت مواقع ہیں، یہاں کا جو دھرتی ہے ہماری وہ سونا اگلتی ہے، یہاں کے لوگ محنتی ہیں، جفا کش ہیں اور ایماندار اور سچے ہیں۔ چند جھوٹے فراڈیے یا اس طرح کے لوگ اگر کہیں پر کسی جگہ پر مسلط ہو جاتے ہیں یا اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا قبضہ کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں 4 مارشل حلقے کے تو یہ قبضہ ہو گئے، اس کے خلاف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم پاکستان کو بہتر کر سکیں گے۔ آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، ساری زندگی وہاں گزار دیں، تو آپ وہاں کے شہری نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا جو وہاں کے لوکلز کا۔ کبھی بھی دنیا میں کبھی بھی جنگ ہوگی، کسی بھی معاشرے میں ہوگی، تو جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہوں گے ان کو واپس اپنے معاشروں میں لوٹنا پڑے گا۔ اقوام کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی ہے اور یہ جنگ رہے گی۔ سوچنے کا عمل یہ ہے کہ آپ کس حد تک
تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی سیاست کو کس حد تک پرکھ سکتے ہیں۔ تو ذرا سوچیے۔ میں ہوں فالم ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔